میرا ذاتی بیان نہیں ہے، یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اللہ نے ہمارے ہی ذریعے سے کائنات کا افتتاح کیا ہے اور ہم ہی پہ کائنات کا اختتام کر دے گا۔ بنا یفتح اللہ و بنا یختم، زیارت جامعہ کبیرہ، ہم سے ہی کائنات شروع ہوئی اور ہم پہ ہی کائنات ختم ہو جائے گی۔ تو لحظہ لحظہ، لمحہ لمحہ، ساعت ساعت، ہر مہینہ، ہر دن ان کا ہے۔ کون سا لحظہ ان کا نہیں ہے کہ اس میں ذکر نہ کیا جائے؟ یہ تو مناسبت کے اعتبار سے کیلنڈر کو ترتیب دیا گیا ہے، ورنہ حقیقت امر یہ ہے کہ جیسے یاد خدا کا کوئی وقت نہیں، ویسے یاد اہل بیت کا کوئی وقت اب آپ دیکھ لیجئے کہ یاد خدا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ یہ جو مغرب، ظہر، عصر، فجر آپ پڑھتے ہیں، یہ تو پریکٹس ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ یاد خدا سے الگ چیز ہے۔ یہ تو بھائی ہم نے کئی ایسے بھی دیکھے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے بھی خدا کو یاد نہیں کر رہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھ بھی رہا ہے خدا کو یاد نہیں کر رہا؟ تو قرآن نے کہہ تو دیا فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون، پھٹکار ہے ان نمازیوں پہ جو نماز میں بھی ہے مگر نماز سے غافل ہے۔ تو بتاؤ وہ کون سے نمازی ہے کہ نماز میں بھی ہیں، مصلی پر بھی ہیں، مگر پھر بھی قرآن میں ان کی طرف، اللہ کی طرف سے ان کے لیے ویل ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کو کہتے ہیں، کیونکہ جہنم بھی مختلف سببز ہیں، ایک ہی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کسی میدان میں چھوڑ جائے گا، مختلف سببز ہیں وہاں پہ بھی۔ تو اس میں سے ایک وادی کا نام کیا ہے؟ ویل۔ ویل کا ترجمہ تو ہوتا ہے پھٹکار، عام ترجمہ پھٹکار سمجھنے کے لیے، اور جس پہ ہوتی ہے وہ سمجھ بھی جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ فویل للمصلین، پھٹکار ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں بھی ہیں اور نماز سے غافل بھی ہیں۔ مجھے کوئی سمجھا دینا کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی نماز سے غافل کیسے؟ اسے پتا ہے میں پہلی رکعت میں کھڑا ہوں، یہ مغرب کی پہلی ہے، یہ دوسری ہے، تیسری ہے، غافل کیسے؟ فرمایا جیسے پھول اپنی خوشبو کے بغیر بیکار ہے، ویسے نماز یاد آل محمد کے بغیر بیکار ہے۔ جی ہاں، پورے ہوش و آواز میں کہہ رہا ہوں، جیسے پھول خوشبو کے بغیر بیکار ہے ویسے نماز یاد آل محمد کے بغیر بیکار ہے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ نماز میں یاد آل محمد کہاں سے آئی؟ تو جب درود پڑھا نماز میں تو آل محمد یاد آئے کہ نہیں آئے؟ اسی کو تو کہا ہے فویل للمصلین، پھٹکار ہے ان پر کہ نماز پڑھ رہے ہیں صبح شام، ہر نماز میں کہا ان پر درود بھیجو، اگر درود نہ بھیجو تو ہم نماز تو پوری نہیں کریں گے۔ اور کمال دیکھیے کیا ہے، درود کو قیام میں نہیں رکھا، درود کو رکوع کا حصہ نہیں بنایا، درود کو سجدے کا حصہ نہیں بنایا، درود کو تشہد کا حصہ بنایا تاکہ آخری میں درود سے پھر کے پوری نماز میں پانی پھر جائے۔ اور اب میں جملہ کہہ دیتا ہوں، غور فرمائیے گا، تھوڑا سا غور کریں گے۔ ہم لوگ بڑے بدنام ہیں کہ یہ نماز پہ نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگ، تو میں نماز پہ پڑھ رہا ہوں، یہ لوگ نماز پہ نہیں پڑھتے ہیں، علی کرتے رہتے ہیں، تو نماز پہ پڑھ رہا ہوں کہ ایسے نمازی بھی ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے درود پڑھا، میں بھی تو دیکھوں درود پڑھ کے کیسے تصور نہیں آتا ہے، لے نام نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نماز تیری پوری ہی جب کریں گے۔ نماز ہے خالصتاً ہمارے لیے، 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً الی محمد و آل محمد نہیں، نماز ہے اللہ کے قرب کے لیے لیکن ملے گا محمد و آل محمد کے ذریعے سے، نماز ملے گا ہی نہیں۔ تو نماز جیسی عظیم عبادت، اب لے آئیے وہ حدیث جو متفق بین الفریقین ہے، شیعہ و سنی دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا، پیغمبر کی مستند حدیث ہے کہ نماز کے بارے میں فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہے۔ میں 1000 نیکی کے کام اور بھی باقی ہیں، اللہ نے کہا نہیں، پیغمبر نے فرمایا اگر نماز قبول ہو گئی تو سب قبول، اور اگر نماز منہ پہ مار دی گئی
تو پھر ہم تمہارے روزے نہیں دیکھیں گے, پھر دوڑ دوڑ کے کعبے جانا نہیں دیکھیں گے, پھر تمہارا تبلیغ اور چلہ کرنا نہیں دیکھیں گے, پھر تمہاری نیکیاں کرنا, مسجد مدرسے بنانا, یتیموں کو پالنا نہیں دیکھیں گے. اگر نماز رد ہو گئی تو سب رد ہو جائے گا. ساری نیکیاں ٹکی ہیں نماز پر, نماز ٹکی ہے آل محمد پر. میں بھی تو دیکھوں نماز کیسے پوری ہے. بھائی حسین کا تذکرہ ہو نماز کی باتیں نہ ہو ہمیں تو نہیں پتا, علی کا تذکرہ ہو نماز کی بات نہ ہو ہمیں تو نہیں پتا, اور نماز کی باتیں ہوں علی کی باتیں نہ ہو یہ ہمیں بھی نہیں پتا, یہ بھی ہمیں نہیں پتا. ہم اس نماز کو جانتے ہی نہیں جو محمد والے محمد کے بغیر ہو, ورنہ یزید بھی تو نمازیں پڑھ رہا تھا, بس فرق کتنا ہے, نماز وہاں تھی, حسین وہاں تھا. پڑھو نماز مگر علی کی محبت کے ساتھ پڑھو نماز, پہلے علی کا تذکرہ کرو اس کے بعد نمازوں کی طرف جاؤ, ورنہ نمازیں کان کھینچیں گی, علی کے بغیر پڑھا کیسے. کل پڑھ چکا میں آپ کے سامنے. تو یہ جو میں جملے پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی طبع مزاح کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں, روایات میں جملے موجود ہیں. وہ نماز عذاب بن جائے گی اس شخص کے لیے جس نے ولایت اہل بیت کے بغیر کسی نیکی کی طرف نہیں گیا. ہر نیکی کا ایک پاس ہے, ایک چابی ہے, ایک کوڈ ہے, اس کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. یہ کاٹ کے چلا دیجیے گا کلپ, یہ نماز پہ داد دینے والے بیٹھے ہیں, چلا دیجیے گا کاٹ کر. علی والوں نے نماز پہ داد دی ہے, بڑا بڑا بدنام کرتے ہیں. دیکھو علی علی کر رہے ہیں, نماز پہ نہیں بولتے, بول تو رہے. اچھا تمہاری خوشنودی کے لیے تھوڑی بول رہے, تم پہ 100 بار لعنت, ہم تو علی کو خوش کرنے کے لیے بول رہے ہیں. تجھے خوش کریں گے, تو کیا دے گا, علی کو خوش کریں گے, علی جنت دے دے گا, علی کوثر دے دے گا, علی بخشش دے دے گا, علی محمد کے قریب لے جائے گا, علی اللہ کے قریب لے جائے گا. تو ایسے کی خوشامد کرو کہ جس کا وہاں کوئی تعلق ہو. تو ہم نے علی کے علاوہ کسی کی خوشامد کی بھی نہیں. علی راضی ہوتے ہو, باقی بھاڑ میں جائے. بہت 2 جمع تو 4 سیدھی باتیں کرتا ہوں. تو دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب میں تیزی کے ساتھ آپ کو بیان کر دوں, لے آئیے کوئی بھی توضیح المسائل کسی عالم کے لے آئے, نکھر نہ ملے تو میں مجرم. نماز کے کچھ مستحبات, کچھ مکروہات. مستحبات کا مطلب یہ کرو گے تو ثواب ملے گا, یہ کرو گے تو گناہ ملے گا. نماز میں لکھا ہے کہ اللہ سب کی نوکریاں برقرار رکھے, اچھی سے اچھی رزق حلال توفیق عطا فرمائے تاکہ عزائے حسین میں خرچ کریں. یہ الگ سے کہا میں نے, اللہ رزق حلال دے تاکہ نام حسین پہ خرچ کریں. کسی کی نوکری چلی گئی, اور ظاہر سے اس ماحول میں تو رونا بنتا ہے اس کا, اگر نوکری چلی جائے. وہ الگ بات ہے کہ یہاں فوراً مل جاتی ہے, جہاں نہیں ملتی دوسری ہوئی کوئی نہ, وہ تو روئے گا نا. علماء نے کہا نماز کی حالت میں دنیاوی امور پہ رونا مکروہ ہے. ارے اللہ کے آگے نہیں رہوں, کس کے آگے رہوں جا کر. کہا ٹھیک ہے, لیکن نماز ہماری عبادت ہے, یہ کیا کر رہے ہو, نماز پڑھ لو اس کے بعد بیٹھ کے رو, مصلی پہ پھر ہم دیں گے. نماز میں دنیاوی حاجات پہ رونا مکروہ ہے, پسند نہیں کیا اللہ نے. ہو گئی بات, نماز میں دنیاوی حاجات پہ رونا مکروہ ہے. لے آئیے 1445 سال کے علماء امامیہ کے فتوے. شیخ جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ میں لکھا, فرماتے ہیں اگر نماز میں یاد حسین آ جائے اور اگر آنکھ سے آنسو بہ جائے, مکروہ نہیں بلکہ نماز کی معراج ہو جاتی ہے. جس نماز میں آنکھیں وضو کر جائے, حسین کا اختصاص الگ ہے, حسین کا قضیہ الگ ہے. عام اگر حالات آئیں تو رونا منع ہے, مکروہ ہے. البتہ حرام نہیں ہے, نماز نہیں ٹوٹے گی, لیکن مکروہ ہے. لیکن اگر نماز میں یاد حسین آ جائے, اسی لیے تو کہا ہم تو نماز میں بھی عزاداری ڈھونڈتے ہیں. تو ہمیں کہاں سے الگ کر رہے ہیں, ہم تو نماز میں بھی عزاداری ڈھونڈتے ہیں. وہاں بھی ذکر آل محمد ہے, وہاں بھی قنوت میں دعائیں مانگو جو چاہے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین, اللہم ثبت قلبی علی ولایت علی ابن ابی طالب. ہم تو نماز کو بھی ذکر علی سے سجاتے ہیں. جاؤ روکھی نمازیں لے کے تم ہی جاؤ اللہ کے پاس. ہم تو رکوع سجود کو بھی سجائیں گے اہل بیت کے ناموں سے, اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. ہم تو سجدوں کو سجا کے کہیں گے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و
سوسائٹی. ہم تو اپنی نمازوں کو بھی سجائیں گے اہل بیت کے ذکر سے.